سابق وفاقی وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ نواز شریف نے اے پی ڈی ایم بنا کر تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور محمود اچکزئی کو دھوکہ دیا۔ اے پی ڈی ایم سے الیکشن کا بائیکاٹ کرایا اور خود الیکشن لڑ لیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائے گا کہ بابر اعوان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے دھوکہ کیا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے ساتھ، ان سے بائیکاٹ کروا کر خود الیکشن میں حصہ لیا۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، اس میں حقائق جو ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ بابر اعوان صاحب کے متعلق آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد ہمارا یا پی ایم ایل این کا یہ موقف تھا کہ ہمیں مل کے جو ہے وہ سارے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس میں یہ معاملہ بڑی ڈیٹیل سے ڈیبیٹ ہوا تھا، اور اس میں یہ بات فیصلہ ہوا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ نہ کیا تو یہ بائیکاٹ کامیاب نہیں ہوگا، اور ایسا بائیکاٹ جو ہے وہ یو لیگ کو جو ہے وہ ایک یعنی پیپلز پارٹی ورسس جماعت کے طور پہ جو ہے وہ مارے گا، اور جنرل مشرف اور اس کی ٹیم کو اور یعنی کھل کے کھیل کھیلنے کی جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو ہوتا بھی ایسے ہی کہ پیپلز پارٹی کچھ ووٹ یا سیٹیں لے جاتی اور کچھ یو لیگ لے جاتی، اور جنرل مشرف جو ہے اس کا دور جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو یہ بڑا وائز فیصلہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا کہ انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں کیا، اور ہم نے جو دوسرے دوست ہمارے ساتھ تھے جن جماعتوں کا ذکر آپ نے کیا ہے ان کو بھی یہ دلیل اور یہ بات سمجھانے کی کوشش، لیکن بہرحال وہ اس وقت بائیکاٹ جا چکے تھے۔ اچھا، یہ فرمائے گا کہ ان کا ایک اور حملہ تھا آپ کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ جاوید ہاشمی جو ہیں وہ تحریک انصاف میں نون گروپ بنانے گئے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جہاں تک جاوید ہاشمی کا معاملہ ہے، جاوید ہاشمی کے ساتھ ہمارا یعنی سال ہر سال کا بہت ہی محبت اور پیار اور عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اس لیے وہ جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، خوش رہیں، ہماری ہمدردیاں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمارے ان کے ساتھ ہوگی۔ باقی ان کے فیصلے سے ہم متفق نہیں ہیں، ہمارا یہ یعنی خیال ہے کہ انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے اور جذبات میں آ کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انہیں وہ عزت اور احترام مسلم لیگ نون میں حاصل تھا وہ انہیں جا کے وہاں نہیں ملے گا، اور وہ وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ جس قسم کا گند وہاں پہ اکٹھا کر رہی ہے وہ وہاں پہ زیادہ دیر قطع کلامی چاہوں گا رانا صاحب، عزت و احترام کی آپ نے بات کی، قائد حزب اختلاف تو آپ نے چودھری نثار کو بنایا، سینئر تو مخدوم صاحب تھے۔ یہ درست ہے، پارٹی فیصلے جب کرتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش نظر رکھی جاتی ہیں، اور مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کو اس بات کی ناراضگی بھی تھی، اور جب سے یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت سے جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب کی ناراضگی اور ان کی جو تلخ نوائی ہے وہ اس سے پورا میڈیا بھی واقف ہے، جماعت بھی واقف ہے، باقی بھی سارے لوگ اس کو واقف ہیں۔ لیکن بہرحال جاوید ہاشمی جو ہے ایک سیاسی کارکن ہے اور مخلص آدمی ہے، اچھے لوگوں سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ اچھے فیصلے نہیں ہوتے، ان سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ آپ ذرا اس کو تھوڑا دیکھیں آگے چل کے کہ اس کے جو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں میں پی ٹی آئی گھری ہوئی ہے اس وقت، ان لوگوں کے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب زیادہ دیر گزارا نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب، صوبائی وزیر قانون، ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔